بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات اور ان کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھیں اور نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ معزز ناظرین، چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پا گیا۔ معزز ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرمایا۔ پہلے سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے، یہ بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں رب تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالی نے زندگی بخشی، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ پھر وہ گھر گئے اور کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرما گئے۔ دوسرے سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ زمین جہاں سورج کی کرنیں ایک ہی دفعہ پڑی ہیں، وہ سمندر میں کھاڑی کلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا، جسے حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکا دیا تھا۔ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اس سمندر کو پار کیا تھا، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بھی داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ وہ زمین ایسی ہے کہ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک بھی نہیں لگے گا۔ تیسرا جواب جو قیدی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس کا جواب یہ دیا کہ جس قیدی کو قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ خداوند تعالی نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔
چوتھا سوال جو قبر کے متعلق تھا، اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر کچھ عرصہ حیات رہے، پھر وفات پا گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اللہ کی قدرت کے کرشمے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔